دوستو سلطنت عثمانیہ جس طرح عظیم مارکوں اور کئی جانوں کے نذرانے پیش کر کے بنائی گئی اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن دوستو اس عظیم سلطنت کو ختم کرنے میں محض چند دن نہیں لگے، یعنی چند ایسی غلطیاں اور ایسے چکر ویو میں ان کو ڈال دیا گیا کہ راتوں رات ان کے خلیفوں اور حتیٰ کہ پورے خاندان کو جلا وطن کر کے سلطنت عثمانیہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ دوستو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اس وقت کے شہزادے شہزادیوں کا کیا بنا ہوگا جن سے سب کو چھین کر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ارطغرل غازی کی اس پوتی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کی ہندوستان میں شادی ہوئی۔ یہ شادی کن کن مجبوریوں کی بنا پر ہندوستان میں کی گئی تھی؟ دوستو یہ شہزادی کون تھی، کس کے گھر پیدا ہوئی اور آخر کیسے یہ پہنچی ہندوستان؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لیکن دوستو ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو ارطغرل غازی کی سلطنت عثمانیہ کے لیے بے شمار قربانیاں ہیں، یعنی انہوں نے اپنی پوری زندگی ہی جہاد کے لیے وقف کر دی۔ ان کے راستے میں ہزاروں کانٹے آئے لیکن ان سب کو عبور کر کے یہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ سلطنت عثمانیہ اپنے اندر بے شمار قربانیاں لے کر وجود میں آئی، جس نے تقریباً 600 سال تک ایک بہت بڑے رقبے پر حکمرانی کی۔ اور اس وقت جب سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی تھی تو تب کفار کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی بیان بازی کرے یا کوئی ایسا غلط فیصلہ کرے جس میں مسلمانوں کو یا اسلام کو نقصان پہنچے، کیونکہ دوستو سلطنت عثمانیہ کے تمام ہی حکمرانوں کی اتنی ہیبت تھی کہ ان کے نام سے ہی کفار ڈر جایا کرتے۔ دوستو ہم ترکی کی جانب سے بنایا ہوا ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی یا عثمان غازی کو تو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے وہ مارکے دیکھ کر بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں جو کہ سلطنت عثمانیہ کے لیے لڑی گئی جنگوں کے درمیان ہوئی ہے۔ لیکن دوستو آپ اس وقت کو نہیں پہنچ سکتے جس دن سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہوا۔ جی ہاں دوستو، ایک عجیب سا غم و غصہ تھا اس وقت سلطنت عثمانیہ کے پورے خاندان میں۔ دوستو یہ ایک انتہائی لمبی داستان ہے، لیکن آپ کو اگر مختصر بتاؤں تو ترکی کے کچھ اپنے ہی لوگ اس وقت انگریزوں کے کہنے پر اور ان کے حکم پر اس سلطنت کو ختم کرنا چاہتے تھے، جن میں سر فہرست کمال اتاترک تھا۔ دوستو تاریخ گواہ ہے کہ جس دن اس سلطنت کو ختم کیا گیا، اس خاندان کو نکالا گیا، اس دن پورے دنیا میں مسلمانوں پر بہت غم کا دن تھا، کیونکہ اسلام مخالف طاقتیں ایسی سلطنت کو گرانا چاہتی تھیں جو کہ بڑی محنتوں سے بنائی گئی تھی اور جس میں صرف اسلام کے پیروکار موجود تھے۔ دوستو سلطنت عثمانیہ کی اس شہزادی کا کیا بنا جو کہ اس وقت محض 10 سال کی تھی، جس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بعد میں ہندوستان کی بہو بن گئی۔ دوستو اس شہزادی کا نام در شہوار ہے جو کہ 26 نومبر 1914 کو سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد المجید ثانی کے گھر پیدا ہوئیں۔ یہ شہزادی ارطغرل غازی کی 19ویں نسل میں سے تھیں۔ دوستو شاہنامہ عثمانیہ کا آخری دور چل رہا تھا اور 3 براعظموں پر حکمران رہنے والی سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبد المجید ثانی کو مصطفیٰ کمال اتاترک نے راتوں رات خاندان سمیت جلا وطن کر کے ہمیشہ کے لیے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا اور باقی عثمانی خاندان کو دیگر ممالک میں منتقل کر دیا گیا، اور یوں مشکلات نے عثمانیہ خاندان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ دوستو اس وقت عثمانی شہزادے پیرس کی گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے اور کئی شہزادے معمولی ملازمت کر کے اپنا گزر بسر کرنے لگے۔ دوستو سلطان عبد المجید ثانی بھی معاشی تنگ دستی کا شکار ہو گئے۔ جب سلطان عبد المجید ثانی کی تنگ دستی اور مفلسی کی خبر ریاست حیدرآباد کے نواب میر عثمان علی خان کو ملی تو انہوں نے سلطان عبد المجید ثانی کے لیے ریاست حیدرآباد دکن کی طرف سے ماہانہ وظیفہ جاری کیا، اور اس وقت نواب عثمان علی خان دنیا کے امیر ترین شخص تھے، اور یوں عثمانی سلطان عبد المجید ثانی اور نواب میر عثمان علی خان کے درمیان تعلقات کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا، جو رشتہ داری میں بدلا اور 18 سال کی عمر میں شہزادی در شہوار کی شادی حیدرآباد دکن کے نواب کے بڑے بیٹے شہزادہ اعظم سے ہو گئی۔ دوستو ان دونوں کا نکاح مولانا محمد علی جوہر کے بھائی مولانا شوکت علی نے 12 نومبر 1932 کو پیرس میں پڑھایا۔ ہندوستان کے نواب خاندان اور خلافت عثمانیہ کے خاندان کے درمیان یہ تعلقات مزید مستحکم ہوئے
اور شہزادی در شہوار نے اپنی کزن نیلوفر کی شادی نواب اعظم کے چھوٹے بھائی سے کرا دی، اور یوں یہ خاندان ہندوستان کے نواب خاندان سے جڑ گیا اور ان کی نسلیں پروان چڑھتی گئیں۔ دوستو، یہ وہ دور تھا جب اتنی بڑی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کے سلطان پر بڑا ہی مشکل وقت تھا، اور اس وقت ان کو حیدرآباد کے نواب خاندان نے سنبھالا اور پھر بعد میں وہ رشتہ داری میں بدل گیا۔ دوستو، یہ تو داستان ہے سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان کی۔ ایسے کئی داستانیں ان لوگوں کی بھی ہوں گی جو کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کے غلام تھے۔ دوستو، وہ ایک سیاہ ترین دن تھا جس دن ہزاروں ایسی کہانیوں نے جنم لیا ہوگا۔ دوستو، ہمیشہ سے ہی ہر سلطنت اور ہر دور میں غدار رہے ہیں جو کہ اپنے ہی ملک میں رہ کر اس کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ارطغرل غازی نے ہمیشہ غداروں کا پتہ چلتے ہی ان کا سر قلم کرنے کو ہی بہتر سمجھا۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کے شروع کے ادوار میں تو سب صحیح تھا، لیکن جوں وقت گزرتا گیا تو غدار پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ چونکہ یہ مسلمانوں کی ایک بڑی سلطنت تھی جس میں غیر مسلموں کا کوئی بھی وار نہیں چل سکتا تھا، تو اس لیے انہوں نے یہی سمجھا کہ طاقت سے تو ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے، لہٰذا اس سلطنت میں بھی غدار شامل کر دو تاکہ اندر ہی اندر سے یہ کھوکھلی ہو جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایسے ہتھ کنڈوں میں سلطانوں کو پھنسایا گیا کہ انہوں نے بالآخر سلطنت کی کنجیاں دوسروں کے حوالے کر دیں۔ دوستو، ہمیں کبھی بھی سلطنت عثمانیہ کے ان عظیم سلطانوں کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کوششیں کی اور ایک ایسی بہترین سلطنت بنائی جس پر بات کرتے ہوئے آج بھی مسلمان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔